اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، آج کا درس نہایت اہم اور ضروری ہے۔ اہل بیت اطہار جو ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی اہل بیت کون ہے، تاکہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ علمی باتیں ہیں۔ رسول اللہ اپنی اہل بیت اطہار کے بارے میں بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک دعا ہے، غور طلب بات ہے، انشاءاللہ اس کے پہلوں پہ اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی اور اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ روشنی پانے کی کوشش کریں گے۔ مولا فرماتے ہیں، ایک بیٹی کے گھر میں آتے ہیں، ایک خاص چادر کو اپنے اوپر ڈالتے ہیں۔ اس چادر کے نیچے رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھاتے ہیں، علی المرتضیٰ کو بٹھاتے ہیں، اور جناب حسن اور حسین ان کو اپنے نواسوں کو بٹھاتے ہیں۔ جب یہ 5 انوار جن کے صدقے اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو خلق فرمایا، یہ ہستیاں 5 اس چادر تطہیر کے نیچے جمع ہو جاتی ہیں، تو اللہ کے رسول اس چادر کے ایک کونے کو پکڑتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں، پھر اس نبوت والے ہاتھ سے، اس رسالت والے ہاتھ سے اس چادر کے اس کونا کو بلند کرتے ہیں۔ بلند کرنے کے بعد آپ ایک دعا مانگتے ہیں۔ جب بلند فرماتے ہیں اللہ کے آسمان کی طرف، تو اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں، ہؤلاء اہل بیتی، اے بار الہ یہی میرا خاندان ہے۔ اللہ اکبر۔ مومنین مسلمین، رسول اللہ کی حدیث کا پہرا دیں، اسے سمجھیں کہ رسول اللہ تمہیں کون سی اہل بیت دینا چاہتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے بار الہ، تیرے رسول کی، تیرے احمد مرسل کی، جسے تو نے کئی مرتبہ کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل و مدثر کہا، آج وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور تیرا مصطفیٰ گواہ بنانا چاہتا ہے ان ہستیوں کو بھی، اور جو اس واقعہ کو دیکھ رہے ہیں، یہی میرا خاندان ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کا رسول اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند فرماتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے بار الہ میری اہل بیت اطہار سے پلیدگی کو دور رکھ اور انہیں اسی طرح پاک و پاکیزہ رکھ جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ غور کریں، یہ رسول اللہ کیسی دعا مانگتے ہیں؟ ان ہستیوں کو نبوت کے دامن میں بٹھا کر، ان ہستیوں کو رسالت کے دامن میں بٹھا کر، اور اللہ سے رسول اللہ اپنی اہل بیت اطہار کے لیے یہ سند مانگ رہے ہیں۔ ادھر رسول نے سند مانگی، دعا مانگی، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام جو امین ہے اللہ کی وحی کا، فوراً نازل ہوتا ہے اور حکم خدا اپنے رسول کو سناتا ہے کہ تو نے دعا مانگی، رب نے یہ سند ان ہستیوں کے لیے جاری کر دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین، ہمیں تو فخر کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسی ہستیاں اللہ نے رہبر کے طور پر، امامت کے طور پر، اور شفاعت کے طور پر، اور سلاری کے طور پر نصیب فرمائی۔ اللہ ہمیں جس طرح خالق چاہتا ہے
ویسے اعمال بجا لانے کی توفیق اور سعادت سے سرفراز فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ بجائے ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے، ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے کو پیاری پیاری باتیں سنانے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔